الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقاء محترم، سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے جو ہمارے دروس ہیں ان میں آج ہم ہدایت کے حوالے سے دوسرے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے ہدایت از روئے لغات عرب اور قرآنی استعمالات کیا ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، مشتملات کیا ہیں، ہدایت کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس ہدایت میں ہدایت بالوحی جو ہے اس کا مقام کیا ہے گفتگو کی تھی، اور اسی طرح اس ہدایت کا مظہر اتم آج کیا ہے ہمارے حوالے سے، اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد الصراط کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی صفت المستقیم ہے، ان دونوں کو جب ہم ملائیں اور ان کا ایک کمپاؤنڈ بنے، مرکب بنے موصوف اور صفت کے حوالے سے، تو پھر اس کا مظہر اتم کیا ہے۔ تو ان حوالوں سے ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے درس میں۔ تو آج ہم ہدایت پر ایک اور حوالے سے گفتگو کریں گے، اور وہ یہ کہ یہ جو ریویل نالج ہے، یعنی وہ علم جو وحی کی اساس پر عالم انسانیت کو عطا کیا گیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کے منافع کیا ہیں۔ تو جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے رفقاء محترم، تو قرآن حکیم نے سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ تو فرعون نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربنا الذی، ہماری ربوبیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، ہمیں ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچانے والا وہ رب ہے، وہ اللہ ہے کہ اعطا کل شیء خلقہ، کہ جس نے ہر چیز کو اس کی نشو و نما کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، خلقہ ایک قالب عطا کیا، پیٹرن عطا کیا، اور اس جس کو اس نے پیٹرن عطا کیا، خلق عطا کیا، اس کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ثم ہدیٰ، اس نے پھر اس گول سے، منزل سے آشنا ہونے کے لیے، بلکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مطلوبہ جو گائیڈنس ہے، رہنمائی جو ہے، وہ بھی اس نے عطا کی۔ یعنی گویا کہ رب جو ہے وہ ہے اللہ الخالق۔ اس حوالے سے آج ہم دیکھیں کہ کوئی آپ کو ایسا مینوفیکچرر نہیں ملے گا کہ جو انسانی دنیا میں، خواہ وہ شرق میں رہتا ہو یا غرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، کہ وہ کوئی چیز خلق کرے، کریٹ کرے،
مینوفیکچر کرے، بنائے، اور اس کو بنانے کے بعد کوئی ایسا بکلیٹ، کتابچہ نہ دے کہ جس میں اس امر کا بیان ہو کہ یہ چیز مصنوع جو ہے یہ کیوں بنائی گئی ہے، کن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور اگر اس کیپیسٹی سے یعنی اس استعداد و صلاحیت سے کام لینے کے حوالے سے اس میں اگر کوئی خلل واقع ہو جائے، تعطل واقع ہو جائے، تو اس کو دوبارہ ان آرڈر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسا کوئی آپ کو صنع نہیں ملے گا کہ جو صنعت یا مصنوع جو ہے اس کو تو وجود پذیر کرے، لیکن اس کے لیے مطلوبہ گائیڈنس جو ہے وہ مہیا نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ جب تک اس مصنوع کو ان ہدایات کے ماتحت رکھا جائے گا، اس کو مینٹین کیا جائے گا، چلایا جائے گا، اس سے کام لیا جائے گا، تو اس کی کارکردگی بہتر ہوگی، وہ زیادہ دیر تک چلے گی، اور جو اس سے کام لینے والا فرد ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اگر وہ بنانے والے کی ان ہدایات کو وائلیٹ کرے، نظر انداز کرے، خلاف ورزی کرے، تو اس خلاف ورزی کا جو وبال ہے وہ نہ صرف اس مشین کے حوالے سے کہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ تباہ ہوگا، مزید برآں یہ کہ جو اس سٹرکچر سے یا گاڑی سے یا اس مصنوع سے جو فائدہ اٹھانے والا فرد ہے اس کو بھی نتیجتاً نقصان ہوگا۔ تو بس قرآن حکیم کا عالم انسانی میں اتنا ہی مطالبہ یہ بات ہے کہ انسان کے پاس جو وجود ہے، مشینری ہے، اور اسی طرح خارجی کائنات کے اندر جو کچھ ہے، کہ اگر یہ انسان کا اپنا خلق کردہ ہے تو وہ اسے اپنے حوالے سے چلائے، اور اگر کسی انسان کے پاس بھی جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا اپنا نہیں ہے، نہ انٹرنل نہ ایکسٹرنل، تو جو اس کا خالق ہے اس خالق کی ہدایات کے مطابق اس کا چلانا، نہ صرف اس وجود کے حوالے سے بلکہ جس کے پاس وہ امانتاً ہے اس کے یعنی اپنی اس کی فلاح کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے یہی بات ہے کہ وہ ان ہدایات کے مطابق اسے چلایا جائے جو اس کے خالق نے اس کے بارے میں طے کر دی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید کرم ہے کہ اس نے وہ جو گائیڈنس ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، چلانے میں ہمیں مجبور نہیں کیا۔ اگر مجبور کر دیتا تو انسان کا شرف و مجد ختم ہو جاتا، انسان بھیڑ بکریوں کے مقام پر آ جاتا، جس طرح خارجی کائنات کے اندر دوسری انواع حیوانی ہیں کہ ان کے پاس اختیار و ارادہ نہیں ہے، وہ اپنی جبلت کے تحت ان ہدایات پر جو ان کے اندر رکھ دی گئی ہیں ان کے اوپر چلنے پر وہ مجبور ہے، نتیجتاً وہاں نہ نیکی ہے، نہ بدی ہے، نہ خیر ہے، نہ شر ہے۔ تو یہ خیر و شر کا جو عمل ہے وہ فریڈم آف ول سے شروع ہوتا ہے، تو وہی جو ہے وہ خارج میں انبیاء علیہ السلام کے توسط سے اور آخری یعنی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کے واسطے سے وہ ہمیں عطا کی گئی تاکہ ہم باخبر ہو سکیں کہ یہ کائنات کیا ہے، میرا اس میں مقام کیا ہے، دوسرے ابنائے نو کے ساتھ میرے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، میں اپنے وجود پر کہاں تک تصرف کر سکتا ہوں، کہاں تصرف نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جو مجھ سے قریب ترین تعلقات رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ میرے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ تو ان بنیادی اور اساسی سوالات کا جیسا جواب آپ کے پاس ہوگا، کسی تہذیب کے پاس، ثقافت کے پاس، تو اسی کے حوالے سے انسان ڈھلے گا، اسی کے حوالے سے معاشرہ وجود پذیر ہوگا، اور اسی کے حوالے سے اس معاشرے کے خارجی کائنات پر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ تو یعنی اللہ الخالق جو ہے وہ خارجی کائنات کے حوالے سے صرف الحادی نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو داخلی دنیا ہے
تو اس میں بالخصوص اس کی ہدایت کی خاص ضرورت ہے کہ آج خارجی کائنات کے حوالے سے تو انسان اللہ کو الخالق کے ساتھ الہادی مانتا ہے، اور اس میں جو نوامی سے فطرت ہیں ان کا تتبع وہ کرتا ہے، لیکن جب داخلی دنیا آتی ہے تو وہاں کہیں ایرر اینڈ ٹرائل ہے، کہیں مجرد عقل محض جو ہے اس کو وہ بنیاد بناتا ہے، کہیں سابقہ اقوام کے صرف جو قیاسی تجربات ہیں ان کو، تو یہ اس سے جو فساد اور انارکی ہے وہ اس کے سوا انسان نجات نہیں پا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ صرف میٹا فزیکل حوالے سے الخالق کے ساتھ الہادی وہ مانے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی جو خارج سے وحی کی اساس پر جو اس کی تعلیمات ہیں، ارشادات ہیں، گائیڈنس ہے، جس کا مظہر عتم جو ہے وہ کتاب اللہ قرآن پاک ہے، اس کو وہ اپنا امام و رہنما بنائے۔ تو اس حوالے سے آپ کی اور میری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے کہ نوع انسانی تک ہم اس گائیڈنس کو جیسا کہ وہ ہمیں عطا ہوئی ہے منوان پیش کریں، اور اس امر کی منادی کریں کہ عالمی انسانیت کے مسائل و مشکلات اس کے بغیر دور نہیں ہو سکتے کہ نوع انسانی جو ہے اس گائیڈنس کو اپنا امام و رہنما مانے۔ تو جب ہم دوسروں کو یہ ہدایت و رہنمائی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ پہلا اس کا جو مطالبہ ہماری ذات سے ہوگا کہ ہم خود اسے پہلے اپنا امام و رہنما مانیں۔ تو جب تک ہم اسے اپنا امام و رہنما نہیں مانیں گے تو ہم دوسری جو یعنی انسانیت ہے اس سے ہمیں ایسا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو آج ہم یہاں سے چل رہے ہیں کہ یہ جو ہدایت کاملہ جامعہ جس کا مظہر عتم کتاب اللہ ہے، اس کے حوالے سے ہمارے فرائض و واجبات کیا ہیں۔ تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جو اس وقت ضرورت ہے عالم انسانیت میں بالعموم اور عالم اسلامی میں بالخصوص، وہ ہے کہ وہ ہدایت جامعہ اب کامل و مکمل طور پر کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو میں نے ابھی عرض کیا اس پہ خود ہمارے اپنے ذہنوں میں بہت سے شکوک و شبہات قائم کیے گئے ہیں، بعض ایسی چیزوں کو وہی ثابت کرنے کے لیے کہ جو اس حوالے سے وہی نہیں ہے۔ مثلا ہمارے ایک دوست نے کہ جی اگر آپ کتاب اللہ میں اول سے آخر تک وہی مانیں اور کتاب اللہ کے ما سوا واجب الاتباع وہی فلاں فلاں کتاب میں آپ نہ مانیں تو پھر آپ کا تو ہمارا کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن اول سے آخر تک وہی ہے، اسی طرح فلاں فلاں کتابیں جو ہیں وہ بھی اول سے آخر تک منوان اسی طرح وہی ہیں کہ جس طرح قرآن۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اس موقف پر صحیح معنی میں قائم ہیں تو پھر کبھی یوں کریں کہ جس طرح کتاب اللہ کے حوالے سے آپ تراویح کا عمل ہر سال رمضان میں کر رہے ہیں، تو کبھی وہ جو دوسری وہی ہے اس کے جو مظاہر ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ تراویح پڑھا دیں، اور جس طرح آپ ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ کے قائل ہیں، آیات اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں، تو کبھی قرآن کی جگہ پر آپ ان یعنی وہی کی مظہر جو چیزیں ہیں ان کو بھی شامل کر کے دیکھیں، اور پھر علماء اور فقہاء سے پوچھیں کہ کیا اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو یہ خواہ صرف کتاب اللہ کے ساتھ ایک خاص وہ جو ہے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، تو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کامل اور مکمل وہ وہی کہ جس حوالے سے عالم انسانیت کو پابند کیا گیا تھا وہ کتاب اللہ میں محفوظ ہے، موجود ہے، اور اس کا جو بائنڈنگ ہونا ہے اس میں کوئی کلام نہیں تھا، لیکن بعض مسند پرست اس حوالے سے نہیں صاحب، تو میں آج بعض ایسی باتیں یہ حوالوں کے حوالے قرآن حکیم کے حوالے سے کہ جس کا اگر ہمارے ذہن میں شعور ہو، ادراک ہو، تو بہت سی ہم ایسی الجھنوں سے یعنی پاک ہو سکتے ہیں، آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا تو یہ ہے سوال ہمارے لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گائیڈنس سے
جو آج کتاب اللہ کے حوالے سے ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے، تو اس سے اگر ہم مستفید ہونا چاہیں تو اس سے استفادے کی شرائط کیا ہے؟ تو ان استفادے کی شرائط میں سے ایک مقام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 15 اور 16، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، قد جاءکم، بے شک پہنچ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ یعنی ہم واؤ کا معنی یہاں اور کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے عام مترجمین اس کا یہی معنی کرتے ہیں، لیکن اصلاً یہاں پر واؤ کا معنی یعنی ہے، یعنی یہ واؤ ترادف کے لیے ہے۔ نور یعنی کتاب، کیسی کتاب؟ مبین، جو گویا کہ اپنے مفاہیم کو، مقاصد کو خود بیان کرتی ہے، وہ اپنے اس بیان میں کسی اور چیز کی محتاج نہیں۔ جس طرح کوئی بھی نور، وہ چھوٹا ہو اپنی کوانٹٹی میں یا بڑا، وہ کسی مزید نور کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی آپ چھوٹی سی موم بتی لے لیں تو وہ بھی جس دائرے میں اس کے اندر نور ہے، وہ اپنے اس نور کے اظہار کے لیے کسی مزید مظہر کی محتاج نہیں۔ تو نور یعنی کتاب، وہ کیسی کتاب جو اپنے آپ کو خود بخود بیان کرتی ہے۔ اب یہاں بعض کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ تو دو چیزیں ہیں، نور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور قرآن ہے، تو دو چیزیں ہیں، آپ نے ان کو ایک کیسے کر دیا؟ تو اس کے لیے رفقائے محترم دو ہیں یا ایک؟ اس کا فیصلہ ہمیں کتاب اللہ ہی سے لینا چاہیے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ یہ مقام آپ خود نکالیں، کتاب اللہ میں دیکھیں تو یہ یہاں پر کتاب مبین پر آیت نمبر 15 ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 15، اور اوپر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا لا کا معنی یہ ہے کہ ابھی یہ بات جو ہے مکمل نہیں ہو پائی۔ یعنی جس طرح انگریزی میں پرنسپل کلاس اور اس کے ماتحت سبارڈینیٹ کلاسز ہوتی ہیں، ماتحت کلاسز، اور وہ اس کو کلیریفائی کرتی چلی جا رہی ہیں جو ماقبل بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح لا کا معنی یہ ہے کہ یہاں بات مکمل نہیں ہوئی، بات کو آگے چلاؤ۔ لیکن ہماری مذہبی پیشوائیت کیا کرتی ہے؟ وہاں پر بات ختم، قرآن کو بند کر دیا، اتنا ٹکڑا یاد کر لیا، اور کراچی سے پشاور تک جو ہے وہ اس کی وہ بس ایک ہی بات۔ تو یہ لا کا معنی ہے کہ یہ بات ماقبل اور مابعد حوالے سے باہم مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین، یہ واو مغایرت کے لیے ہے، اور یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک نور ہے اور دوسری کتاب مبین۔ یہ بھی قرآن حکیم کا ایک یعنی سمجھنے کا انداز ہے کہ ہم ایک چیز کو ہائپوتھیسس کے طور پر فرض کر لیں اور دیکھیں کہ کیا اس مفروضے کے تحت کتاب اللہ میں کہیں تضاد تو پیدا نہیں ہوتا، سیاق و سباق میں اختلاف تو نہیں پیدا ہوتا۔ تو اگر اس میں اختلاف پیدا ہو جائے، تضاد پیدا ہو جائے، سیلف کنٹراڈکشن کی پوزیشن میں وہ چیز آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفہوم جو ہم نے اخذ کیا ہے وہ اپنی ذات میں غلط ہے، ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ اب اگر ہم فرض کر لیں کہ یہاں پر واو جو ہے مغایرت کے لیے ہے اور دو چیزیں ہیں، نور اور کتاب مبین، تو اب آگے آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب رفقائے محترم، اگر یہاں پر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی اور واو جو ہے مغایرت کے لیے ہوتی، تو قرآن حکیم میں الفاظ ہوتے یہدی بہما، یہدی بہما،
کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں چیزوں کے ذریعے، نور کے ذریعے اور کتاب مبین کے ذریعے، ان دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیں گے، دے رہے ہیں، دیں گے، دیتے رہیں گے۔ تو اب قرآن حکیم میں یہدی بہی ہے، یہدی بہما نہیں ہے۔ اب اگر ہم مغایرت ہی کی واو مانیں تو پہلا نقص تو یہ ہوا کہ نازل تو کی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، اور ذریعہ ہدایت کہا ایک، تو دوسری کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیوں اس کو نازل کیا؟ کہ ایک ہی ذات سے دو چیزیں صادر ہوں، ایک ہدایت کا ذریعہ اور دوسرا اس کو ہدایت کے وصف سے محروم کر دینا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ دو چیزیں بھیجے اور ایک کو کہے کہ وہ ہدایت کا ذریعہ اور دوسرے کو کہے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو پہلا تو یہ نقص ہے، اور یہ نقص ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے اس مفہوم پر نظر ثانی کریں، اور وہ نظر ثانی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ یہاں واو ترادف کے لیے ہو، یعنی کہ مفہوم میں ہو، مغایرت کے لیے نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نازل فرمایا، اور وہ نور کیا ہے؟ یعنی کتاب مبین۔ اور اس کے لیے مزید جو دوست چاہیں وہ 7:157 کو دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا فالذین، پس وہ لوگ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور آگے فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ نور نازل ہوا ہے، یہ نور نور قرآن ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ نور نازل ہوا ہے، یہ نور قرآن ہے۔ اسی چیز کو سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا فآمنوا، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ اس نور پر کہ جسے ہم نے نازل کی۔ اب یہاں تین چیزیں بالکل، یعنی اللہ، رسول اور نور، تینوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ بیان فرما دیا۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم میں ایک اور بات، قرآن حکیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باہمی تعلق ہے، اور جس کو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے یعنی غلو نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس حوالے سے محبوب ہے، محمود ہے، جس حوالے سے وہ مقام محمود کی حامل ہوتی ہے، وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو ڈیمارکیشن ہے، جو ان کی زندگی کو دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرتی ہے جو چیز، وہ نزول وحی ہے، وہ کتاب اللہ کا نزول ہے۔ یعنی یہ کتاب اللہ ہے کہ اس کے نزول نے ان کی زندگیوں کے، یعنی زندگی کے ان دو حصوں کو الگ الگ کیا کہ ایک زندگی جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے، اور دوسرا جو ہی ان پر وحی کا نزول ہوا، قرآن حکیم ان کے پاس آیا، تو ان کی اتباع ہمارے لیے واجب و لازم قرار دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چلے جانے کے بعد اب جو اصل ہے امت کے لیے، جس کی اتباع تا قیام قیامت واجب ہے، وہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت کے مابین امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے اور تقدم اور تاخر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج امت کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سورہ محمد ہی کو اور اس کی پہلی دو آیات کو اگر آپ سمجھ لیں تو سارا مسئلہ ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ ہے ہی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رفقائے محترم اگر ہم صرف ظاہری جو ربط ہے محمد فتح الحجرات، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے ہیں محمدیت، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ فتح۔
اور یہ فتح آپ کے پاس رہے گی جب تک آپ محلات اور قصور مشیدہ کی بجائے آپ سمپل لائف انہی حجرات کے اندر آپ اپنی بود و باش رکھیں، اور یہ جو یعنی تعیش اور غیر معمولی جو انحماق حیات دنیا میں ادھر نہ جائیں۔ تو یہ جو سورہ محمد کی پہلی دو آیات ہیں رفقۂ محترم، ان پہ غور فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہوئے اور جنہوں نے صلاحیت بخش اعمال کو اپنا پروگرام بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیاب کرے گا، اور ان کے مقابلے کے اندر جو اٹھے ہیں ان کو ناکام کرے گا۔ اور آمنو کے بعد جو ہے رفقۂ محترم اس کی شرح کیا بیان فرمائی، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، یعنی ایمان کس چیز پر ہے؟ آمنو وہ مومن ہو گئے، ایمان لائے کس چیز پر؟ بما نزل علی محمد، یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ آمنو بمحمد، آمنو بمحمد کہنے کی بجائے آمنو بما نزل علی محمد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے، جو نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن پاک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے کے لیے آئے، قرآن بتانے کے لیے آئے، قرآن سمجھانے کے لیے آئے، قرآن کے نظام حیات کو اور حیات بخش نظام حیات کو متعارف کروانے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے آئے۔ تو وہ پیغام حیات، وہ قرآن پاک تو غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کے یعنی جو زلفیں کیسی تھیں، ان کے معقولات کیا تھے، مشروبات کیا تھے، ان کے نالین مبارکین کیسے تھے، جی ان کا جبہ کیسا تھا، ان کی دستار کیسی تھی، یعنی یہ چیزیں اپنی ذات میں ہزارہ محبت کا ان سے اظہار ہوتا ہو، لیکن اصلی محبت کیا ہے؟ آمنوا بما نزل علی محمد، کہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، متبوع ہے، امام ہے، یعنی قرآن پاک۔ اس قرآن پاک کو جب تک ہم امام نہیں بنائیں گے اس وقت تک دعوی محبت جو ہے ان نتائج و ثمرات کی نتیجہ خیزی کے لیے نہیں ہوگا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ کی حیات طیبہ کے اندر مرتب ہوئے وہ نتائج و ثمرات۔ تو پہلی چیز فرمائی کہ اللہ ہدایت یافتہ کر رہا ہے، ہدایت یافتہ کرے گا، کس ذریعے سے؟ یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، کہ یہ کتاب مبین ہی عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص ہدایت کا واحد و مستند ذریعہ۔ پاس خانقاہوں میں بیٹھنے والے، حجروں میں بیٹھنے والے، مدارس میں بیٹھنے والے جب تک اس کتاب اللہ کی امامت عالمیہ میں نہیں آئیں گے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے اور اس کے ہدایت اور نور سے اپنے دل دماغ کو منور نہیں کریں گے، وہ ہدایت ربانیہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس سے وہ مستفید نہیں ہو سکتے۔ یہدی بہ اللہ، تو یہدی کے اندر جو یعنی فعل مضارع ہے وہ حال استمرار ہر، تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں، قرون متأخرہ کے مسلمانوں، آپ و ہم سب کے لیے الہی ہدایت کا مظہر عطام صرف اور صرف اللہ کی آخری اکلوتی کتاب ہے۔ پس جب تک اس کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا ربط و تعلق وہی نہیں ہوگا جو ایک تابع اور متبوع کا ہوتا ہے، امام اور مقتدی کا ہوتا ہے، ہم خدا کی نظر میں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ تو اگر یہ امت مسلمہ ہادی و مہدی ہونا چاہتی ہے تو اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں کہ کتاب اللہ کو اپنا امام اور رہنما مانے۔ اس کے نتیجے میں سلامتی کے راستے اس پر کشادہ ہوتے چلے جائیں گے، یہ ظلمات سے نکل کر نور الہی کے قرب میں اور ان کے سایوں میں چلنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کے سوا کوئی اور ذریعہ اس امت کی فلاح کا نہیں ہے۔ اسی ضمن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 23 اور 24 سے ہماری آج کی جو مشکلات ہیں اور کتاب اللہ اور ہمارا جو باہمی تعلق ہے اس کے لیے ایک بہتر
یعنی ہدایت کا سامان ہمیں ملتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 23 اور 24۔ نزول قرآن کے وقت جو یہود اور نصارہ کی حالت تھی، وہ حالت بہت حد تک ہماری مذہبی پیشوائیت کے ہاتھوں ہماری ہو چکی ہے۔ ان کے اندر بھی امانی آ چکی تھی۔ ان کا بھی حال کیا تھا؟ سورہ البقرہ کا حوالہ دیتا چلوں، سورہ البقرہ آیت 120۔ وہ بھی جب قرآن کی مجالس میں اپنے رفیقوں کو، ساتھیوں کو بھیجتے تھے تو کیا کہہ کر بھیجتے تھے؟ لا تؤمنوا الا لمن تابع دینکم، کہ جب جاؤ تو یہ دیکھو کہ قرآن والے اگر تمہیں یہ اور یہ کہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس سے کوئی بات ہٹی ہوئی ہو تو اسے تسلیم نہ کرو۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، قل، ان کو بتاؤ، انا ھدی اللہ ھو الھدی، کہ یہ کیا تمہارا ذہن ہے کہ باپ دادا کی روایات سے، ادھر ادھر کی روایات سے تم کتاب اللہ کو پرکھنا چاہتے ہو؟ ہدایت الہی کی پرکھ جو ہے وہ تم انسانی روایات سے کرنا چاہتے ہو؟ انا ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب وہ حق رکھتی ہے کہ اسے معیار بنایا جائے اور اس کے نتیجے میں اشیاء کو پرکھا جائے، جانچا جائے، ان کا وزن کیا جائے، اس کے سامنے جھک جائیں۔ تو انا ھدی اللہ ھو الھدی، اور یہی بات جو 1400 سال پہلے قرآن نے نعرہ حق کے طور پر بلند کی، آج بھی ضرورت ہے۔ آج بھی قرآن کے سامنے یہ ہمارا فرقہ وارانہ جو مزاج ہے، تو اگر کوئی قرآن کی آیت ہمارے فرقہ وارانہ گویا مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، بزرگوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ وہ بزرگوں کی آراء کو چھوڑیں، ان کو کتاب اللہ کے مطابق کریں، اللہ کی کتاب کے اندر تعویلات کا دروازہ کھول دیتے۔ ابھی پرسوں ہوا کہ جی حضور علیہ السلام پر جادو، میں نے کہا نہیں ہو سکتا، بہت سی مثالیں دی، تو قرآن کی آیات دکھائیں تو کیا کہتے؟ نہیں صاحب، چونکہ فلاں کتاب میں یہ بات آ گئی ہے، یعنی وہ فلاں کتاب جو ہے وہ تو تمہارے لیے سب کچھ ہے، اور اللہ کی کتاب کتاب نہیں ہے، اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ جو یہود اور نصارہ کا طرز عمل تھا کہ لا تؤمنوا الا لمن تابع دینکم، کہ بات وہ مانو جو تمہاری روایات کے، باپ دادا کے موروثی عقائد کے، مشائخ آبار و روحان کے آن کے سے جو چیزیں ملے ان کے مطابق ہو تو لے لو، اور اگر ان سے ہٹی ہوئی ہو تو مت۔ تو وہی کیفیت آج ہمارے اندر ہے۔ ہم بھی کتاب اللہ کو اس کو مطلق امام کے طور پر لینے کی بجائے اپنے اپنے موروثی عقائد، اعمال، مشائخ، رجال، ان کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں جو میں نے آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24 کا حوالہ دیا کہ کتاب اللہ کو علم تارا، فرمایا کہ اے مومن بالقرآن دیکھنے کی چیز ہے۔ علم تارا، کبھی تو نے دیکھا بھی ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ یعنی یہ دیکھنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے، یعنی امت مسلمہ کے مشاہدے میں یہ بات بھی آنی تھی۔ کیا آنی تھی؟ فرمایا الذین، ان لوگوں کی جانب اوتوا نصیبا من الکتاب، اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اوتو فعل مجہول ہے رفقائے محترم، آتینا نہیں ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے کہ اوتو فعل مجہول کے طور پر آئے تو اس کے اندر اچھا مفہوم نہیں ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں سو کالڈ، اور اگر آتیناہم الکتاب آئے تو یہ معروف معنی میں، یعنی یہ اچھے سینس میں آتا ہے۔ فرمایا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو کتاب کا ایک حصہ ملا۔ اس کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں، امتیں، ملتیں، تہذیبیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کو اپنی اپنی فرقہ واریت میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے کتاب کو حصوں بخروں میں تقسیم کر لیتی ہیں، تقطعوا امرهم بینہم زبرا،
کہ جب وہ الکتاب حصوں بخروں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ہر گروہ کے پاس الکتاب کی بجائے کتاب کا کوئی ایک حصہ رہ جاتا ہے۔ ہر گروہ جو ہے وہ اپنی من پسند آیات کو لے لیتا ہے۔ مثلا ایک گروہ وہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دوسرا ایک تیسرا، ہر آدمی ہر گروہ جو ہے وہ اپنی من پسند کتابوں یعنی جو تعویلات ہیں ان کی روشنی میں سلیکٹڈ نصاب بنا لیتا ہے، منتخب نصاب ہے یہ آیات۔ تو یہ جو اپنا اپنا انتخاب ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، سمجھ کے مطابق، اپنے اپنے مخصوص مفادات کے حوالے سے، تو یہ تقطعوا امرہم بینہم زبرا، اور پھر ہر گروہ ہر فرقہ اپنی اپنی انہی پر وہ دھرنا مار کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ماسوا کی جانب سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اگر ایسی حالات اے امت مسلمہ تمہارے ہاں بھی پیدا ہو جائیں جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا کسی آنے والے کا انتظار کریں یا کسی شخصیت کو اپنے لیے مطاع مان لیں، اس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کے مکلف ٹھہرائے جائیں؟ کیا کریں ہم؟ اگر امت مسلمہ میں بھی یہی احوال و ظروف ہو جائیں تو اس امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ فرمایا الم ترا، غور کیا تم نے ان لوگوں کے حالات پر، اوتو نصیبا من الکتاب، کہ الکتاب کا کوئی ایک ایک حصہ ان کے پاس ہے، تو ان کی اصلاح کیسے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اس سچویشن کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یدعون فعل مجہول ہے، اور اس فعل مجہول میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، اور وہ ہے کہ ایک دائی جماعت، ایک دعوت دینے والی جماعت کھڑی ہو، دائی جماعت ہو، اور وہ دائی جماعت جو کھڑی ہو اور اوتو نصیبا من الکتاب کے جو احزاب ہیں، گروہ ہیں، فرقے ہیں، ان کو وہ دعوت دے، اور دعوت کس چیز کی طرف دے؟ شخصیات کی طرف دعوت نہ دی جائے۔ یدعون، دعوت دیے جائیں وہ فرقے، وہ گروہ، وہ جماعتیں، وہ احزاب کس چیز کی جانب؟ الی کتاب اللہ، ان کو دعوت دی جائے اللہ کی کتاب کی جانب۔ یعنی شخصیات کا دور نہیں ہے، شخصیات کی معصومیت اور معصومیت کبریٰ کی لانترانیہ نہیں۔ فرمایا کہ ان کو دعوت دی جائے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی جانب۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کتاب اللہ کی دعوت تو ہم بھی دیتے ہیں، کس حوالے سے دیتے ہیں کہ اس میں ناسخ بھی ہے، اس میں منسوخ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے، اور اس مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے لیحکم بینہم، وہ دعوت ہے اس امت کے لیے نجات دہندہ جو اس کتاب کو حاکم اور اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ محکوم۔ الحکم جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے ماں سوا جو کچھ ہے، اجماع ہو، تواتر ہو، حدیث ہو، اثر ہو، سننا ہو، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی کتاب کے ماتحت۔ اللہ کی کتاب حاکم، اور اللہ کی کتاب کے ماں سوا رجال ہو، اسناد ہو، ہم کسی چیز کے خلاف نہیں، بلکہ فارضوہ علی کتاب اللہ، جو کچھ بھی تمہارے پاس تہذیب ہے، تمدن ہے، ورثہ ہے، اسے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو۔ اگر وہ اللہ کی کتاب پر پورا صدقنا، اور اگر وہ اس کے خلاف ہے تو ہم اس کی نسبت الی الرسول جو ہے اسی کو مشکوک مانتے ہیں، چاہے جائے کہ ان کے انکار کا ہمارے اوپر لیبل لگایا جائے، اس کی نسبت الی الرسول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یدعون الی کتاب اللہ، دعوت دی جائے ان کو اللہ کی کتاب کی جانب، لیحکم بینہم، کہ وہ اللہ کی کتاب بن جائے حاکم، اور ما سوا جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ہو جائے محکوم۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون،
فرمایا کہ جب تم یہ دعوت دو گے، یہ دعوت عام کی جائے گی، تو دیکھو گے کہ ایک بہت بڑا گروہ، یعنی مذہبی پیشواؤں کا گروہ، جنہوں نے اپنی اپنی چدراہٹیں اور اپنی اپنی امامتیں اور اپنے آپ کی معصومیتیں اپنی منوا لی ہیں اور انسانیت کو اپنے سامنے جھکایا ہوا ہے، تو وہ مذہبی پیشوا، احبار، رہبان، جنہوں نے اپنے آپ کو مافوق کر لیا اور باقی سب کو محکوم بنا لیا، تو وہ کبھی اس دعوت کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو نہ تو مذہبی پیشواؤں کی جو انا ہے وہ اس دعوت کو قبول کرے گی، اور نہ اس مذہبی پیشوائیت سے جو مستفید ہونے والے وہ عامت الناس ہیں کہ جن کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ، بس ایمان ایک زبانی عمل ہے، من قالا، جس نے لا الہ کہہ دیا بس سیدھا جنت میں، اور عمل وغیرہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں وہ ایمان جو ہے اس میں شرک تو شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان جو شرک کے ساتھ ہو وہ ناجی نہیں ہو سکتا، اور بڑے سے بڑا عمل بھی کیوں نہ ہو رفقائے محترم، بڑے سے بڑا احد پہاڑ جتنا عمل بھی کیوں نہ ہو، تو وہ عمل کامیابی اور نجات کا باعث نہیں ہوگا۔ سورہ الغاشیہ فرمایا آیت نمبر 3-4 میں کیا فرمایا؟ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، بڑے بڑے انہوں نے عمل کیے ہوں گے، عمل میں عاملۃ اس میں فاعل ہے، بڑے بڑے عمل کیے ہیں، بڑے بڑے عمل ہوں گے، بڑے بڑے یعنی بڑے بھاری بھرکم اعمال، لیکن ناصبہ، وہ عمل بڑا کیا، بڑی جماعت ہم مال پیدا کر لی، عمال ہیں، فعال ہیں، افعال و اعمال کی فضائل کی بڑی بڑی کتابیں لے کر جتھے اور جماعتیں اکٹھے کر لیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس عمل کے پیچھے توحید ہے یا نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ، فرمایا کہ وہ بڑے بڑے عمل کرنے والے، اور عمل کے باوجود کیا ہوگا؟ ناصبہ، ناکامی، تھکاوٹ، نامرادی۔ تو عمل سے پہلے یہ دیکھنا درکار ہے رفقائے محترم کہ وہ عمل وہ میزان الہی کے مطابق ہے یا نہیں، اور میزان الہی کیا ہے؟ وہ جو قیامت میں رفقائے محترم موازین کھڑی ہوں گی، اللہ کا کتنا فضل و احسان ہے کہ وہ موازین، بلکہ وہ میزان اکبر، وہ ثقل اعظم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی قبل از وقت معرفت عطا فرما دی، ہمارا میزان ہمارے ہاتھ میں تھما دیا کہ ہم اپنے آپ کو تول لیں، اپنی شخصیت کو تولیں، عقائد کو تولیں، اعمال کو تولیں، جائزہ لیں، اس سے پہلے کہ ہمارا وہاں پر وہ رزلٹ کارڈ آئے اور وہاں جا کر پتہ چلے کہ فیل ہو گیا ہے۔ تو اگر اس فیل ہونے کے اسباب اور عوامل کو حیات دنیا میں ہمیں بتا دیا جائے تو کتنا بڑا فضل و احسان ہے۔ سورہ شورى 42 سورہ ہے، آیت نمبر 17 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی، وہ ہے اللہ فضل و کرم کا مالک کہ جس نے تمہیں الکتاب عطا فرمائی، اور وہ الکتاب کیا ہے؟ والمیزان، وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزان ہے۔ اسی چیز کو 57/25 میں فرمایا کہ تمام انبیاء کتاب بشکل میزان لائے تاکہ ہم اپنے عقائد کا اور اعمال کا حیات دنیا میں وزن معلوم کر لیں، کھوٹا اور کھراپن ہمیں معلوم ہو جائے، اور قیامت میں ہم نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو وہ ترازو عطا ہی نہیں کیے گئے، وہ سٹینڈرڈز عطا ہی نہیں ہوئے، ہم کیسے فیصلہ کریں کیا کھوٹا ہے، کیا کھرا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ جو رفقائے محترم فرمایا تھا کہ جو مذہبی پیشوا ہیں ان پر بھی یہ دعوت شاق گزرے گی، اور عامت الناس کو، جن کو ایسے ہی بس کیا کیا، بس کچھ نہیں، وہ ایک بزرگ نے کتاب لکھی جی لا الہ الا اللہ اتنے 1000 دفعہ پڑھ دو، اور فلاں مردے کو جس کو چاہو اس کے نام اس کو پارسل کر دو، بھیج دو، تو لازم ہے کہ وہ نجات یافتہ ہو جائے، وہ بڑے سے بڑے عذاب سے بچ جائے۔ پھر انہوں نے اس کا پریکٹیکل بھی بتا دیے۔ تو یعنی اب اللہ کے بس میں کچھ نہیں رہا،
اب تو آپ کے اوپر ہے، وہ شرک زدہ ہے، وہ شرک کا مارا ہوا ہے، وہ توحید کا منکر ہے، وہ ان اساسیات کا منکر ہے، لیکن آپ نے 70,000 وہ کلمہ پڑھ دیا ہے، اب آپ کے پاس وہ بیلنس جمع ہو گیا ہے، اب آپ جس کو چاہیں چھڑائیں، جس کو چاہیں پکڑوائیں، یہ آپ کے اوپر آ گیا۔ اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ زمر 39ویں سورہ ہے، آیت نمبر 19 میں، 39/19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تھا، 14ویں صدی کے مولوی کے بارے میں نہیں، وہ تو کسی شمار قطاری میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے ہمارے حبیب، اے ہمارے محبوب، ہمارے رسول، آپ اس امت کو آگاہ کریں۔ آپ کے حوالے سے ہم یہ بات بتا، کیا آفا من حق کا علیہ کلمۃ العذاب آفا انت تنقذ من فی النار، اے رسول بتاؤ، آگاہ کرو، کیا کہ اگر کسی شخص کو ہمارے قانون عذاب نے پکڑ لیا، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پردہ ہیں، اصل میں تو ان سے نیچے جتنے ہیں کامم والی سرکار تک سب اس میں شامل ہے۔ وہ ایک کمبل پہنے ہوئے ہوں گے اور مریدوں کی ارواح اس کمبل کے اندر ہوں گی، ان کو اجازت ہوگی داخل ہونے کی، وہ کمبل لے کر چلے جائیں گے، ملائکہ دیکھتے رہیں گے خزانہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا آفامان، بھلا وہ شخص کہ پکڑ لیا اس کو ہمارے قانون عذاب نے، کلمۃ العذاب نے، آفا انت تنقذ من فی النار، ایسے جہنم رسید ہونے والوں کو آپ ہمارے ہاتھ سے چھڑائیں گے؟ آپ چھڑا سکتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للمجرمین، قرآن کہتا ہے کہ عالم انسانیت میں اگر تم جرائم کا قلع کما چاہتے ہو کیسے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے مجرموں کو پکڑنے سے پہلے جو مجرموں کے پشتی بان ہیں ان کو پکڑو۔ آج کیوں جرائم عام ہیں؟ کہ جو جرائم پیشہ ہیں اور جو جرائم پیشگی کے پیچھے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی MNA بنا ہے، کوئی MPA، کوئی کونسلر، کوئی کچھ سے کچھ، جرائم کیسے ختم؟ تو مجرموں کا جو پشتی بان ہے رفقائے محترم، وہ اس کو ختم کرو۔ فلا تکونن ظہیرا للمجرمین، فرمایا 4:115 میں کہ اے رسول جو خائن ہیں، کیا خائنوں کی وکالت آپ کریں گے؟ خائنوں کا، مجرموں کا، نافرمانوں کا وکیل انبیاء علیہ السلام، اور پھر امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنائے۔ تو یہ جو جرائم پیش کیے رفقائے محترم، اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، ایمان اور اعمال صالحہ۔ لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کے مابین جو ایک لازمی لزوم تھا، تعلق تھا، اس کو مذہبی پیشوائیت نے ختم کیا اپنی اپنی دکانداریوں کے حوالے سے۔ تو ایک تو مذہبی پیشوا اللہ کی کتاب کی حاکمیت کو قبول نہیں کریں گے، اور دوسرا وہ عامت الناس جن کو انہوں نے یہ چھلاوا دے دیا، یہ ان کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا، کیا ہے؟ لن تمسن النار الا ایاما معدودا، کہ اول تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اور اگر وہ فرض محال چلے بھی گئے تو یہ چند دن کی بات ہے، پھر وہاں سے ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اول تو جانا ہی نہیں، پہلے تو یہی ہے کہ وہ مقبولان بارگاہ الہی جو ہیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، وہی ہمیں چھڑا لیں گے، اور اگر کچھ نہ چھڑا سکے تو آخر کار فلاں وہ تو چھڑا ہی لیں گے، چند دن کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے فرمایا غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، تو ان افتراء کرنے والے مذہبی پیشواؤں نے انسانیت کا راستہ جو تھا نجات کا اس کو کھوٹا کر دیا، اس کے راستے میں ایسے ہرڈلز کھڑے کر دیے
کہ جس سے یہ رکا. تو میری مراد ہے کہ یہ جو ضرورت ہے رفقائے محترم یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم. اور اس حق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو حاکمیت ہے اس کے لیے مزید جو ہم نے منادی کرنی ہے وہ سورہ الانعام 6 سورہ جو ہے اس کی آیت 115 اور 16. فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے لیے حکم بنا لوں؟ افابتغی، کیا تلاش کروں میں اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حکم؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں اپنے لیے کوئی حکم بانوں؟ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کمال کو اپنائے. کیا فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حکم بنا لوں؟ میں تو ایسا نہیں کروں گا. اچھا، اب اللہ کے حوالے سے حکم ماننا، اللہ کو حکم ماننا کیسے؟ اللہ عرش والا، نظر نہیں آتا، ہمارا اس کا ربط و اتصال کیسے ہو؟ اس کی حاکمیت نتیجہ خیز کیسے ہو؟ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اس اللہ نے اپنی صفت الحکم کا اظہار کرنے کے لیے اے لوگو تمہاری اور میرے جانب کیا نازل کی؟ الکتاب نازل کی. کتنی کتابیں؟ ایک ہی یا 8 یا 4 یا 6؟ الکتاب ایک نازل کی. کیسی کتاب ہے وہ؟ مجمل ہے. متشابہ بمانا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، شبہ والی، گول مول. گول مول کا معنی نعوذ باللہ من ذالک، متشابہ کا معنی گول مول. جس طرح اللہ کی کتاب گول مول ہے تم بھی گول مول رہنے دو، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا فیصلہ ہو بطور جج اور وہ گول مول ہو. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزن. یہ کتاب ساری کی ساری قول فیصل ہے، اس میں کہیں بھی وہ چیز نہیں ہے جسے ہم وہ کہتے ابہام. تو فرمایا کہ وہ کتاب مفصل ہے. اور مزید برفرما تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات. اللہ نے نوع انسانی کے ساتھ جتنا کلام کرنا تھا، جتنے کلام سے انہیں بہرور کرنا تھا، وہ کلام اب پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اور نوع انسانی پر عدل کے قیام کے لیے جتنی گائیڈنس درکار تھی وہ اس کلام میں اپنی آخری تکمیل کو پہنچ گئی. اور اب رہا مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے جی، عدالت بھی کامل شکل میں، کلام اللہ بھی کامل شکل میں، لیکن کچھ آج ہے کل نہیں ہوگا، کچھ حصہ ہے کچھ نہیں ہوگا. نہیں، لا مبدل لکلمات، یہ اپنے مقام سے ہٹنے والا نہیں ہے، منسوخ ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کو اس کے مقام سے ہٹانے والے ختم ہو جائیں گے. یہ غیر متبدل ہے، یہ اپنے مقام سے ہٹنے والا نہیں ہے. اور اس ضمن میں رفقائے محترم جو فرمایا کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس ضمن میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سورہ الاعراف آیت 143 کا شعور و ادراک اور احساس سے اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے کلام کو پا لینا، اللہ کے کلام کو حاصل کر لینا، یہ اتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے رفقائے محترم. اللہ کے کلام کا خادم ہونا، اللہ کی کتاب کا وارث ہونا، اللہ کی کتاب کو عباد مصطفی، عباد مصطفیٰ اللہ کے کلام کے وارث و امین ہوتے. کیا ان کا مقام ہوتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک ارشاد میں موسیٰ ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، ہم نے تمہیں اپنی رسالت سے بہرور فرمایا. اور یہ رسالت کیا ہے؟ فرمایا ہم نے تمہیں اپنا کلام عطا کیا. اور اے موسیٰ اس ہمارے کلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، خذ، پکڑ لے اس ہمارے کلام کو مضبوطی کے ساتھ. اور مزید کیا فرمایا؟ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، ہمارا شکر گزار بن، شاکر بندہ بن کہ تجھے ہم نے کلام کی نعمت سے
نواز دی۔ اللہ کے کلام کی نعمت رفقائے محترم مقام شکر تھا، تو اس مقام شکر کا شکر ہم نے یوں ادا کیا کہ اس کو غلافوں میں بند کر دی۔ لیلۃ القدر 27ویں کی رات، لیلۃ القدر کو قدر والے بنانے والا قرآن، رمضان کو بابرکت بنانے والا قرآن، اور اس امت کی مات کہاں تک ماری گئی کہ اسی لیلۃ القدر میں راوی کے کنارے جا کر لیلۃ القدر کو تلاش کر کے خضر علیہ السلام کو درخواستیں پہنچا رہی ہے، اور وہ بھی آٹے کی پوڑیوں کی شکل میں۔ اللہ کے بندو، لیلۃ القدر کو قدر والے بنانے والا قرآن، وہ قرآن غلافوں میں بند کر کے لیلۃ القدر تلاش کر رہے کہ رمضان، جس طرح پاکستان 14 اگست، تو 14 اگست کیوں کہ قیام پاکستان کا اعلان ہوا۔ اب خدا نخواستہ پاکستان کو گزان پہنچ جائے، اکھنڈ بھارت بن جائے، تو 14 اگست کی تقریب مناتے رہو۔ 14 اگست اس کی کیوں ہے اہمیت کہ قیام پاکستان، تو اگر قیام پاکستان ہاتھ سے ہمارے نکل جائے تو 14 اگست کی اہمیت تبھی ہے کہ دوبارہ ہم اس کو بنا چھوڑیں، عظیم تر بنائیں، اس سے بھی وسیع تر بنائیں۔ تو میری مراد ہے کہ یہ رفقائے محترم کتاب اللہ، کلام اللہ کا پا لینا، یہ مقام شکر تھا، یہ مقام تھا رسالت کا، تو یہ نیابت عن الرسالہ کا مقام تھا کہ اس کو پالو اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاؤ، جڑ جاؤ اس کے ساتھ۔ اور اس ضمن میں اسی ہدایت کے حوالے سے میں سورہ زمر کی طرف دوبارہ آپ حضرات کی توجہ منعطف کروانا چاہتا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18، 17، 18، 19 کا حوالہ پہلے آیا تھا، تو سورہ زمر 17، 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فبشر عباد، فبشر عباد۔ ایک تو یہ کہ یہاں فا کیوں آیا؟ ماقبل ذکر ہے کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ کہ وہ طاغوت سے اپنے آپ کو چھڑائیں، طاغوت سے ڈس ایسوسیٹ اپنے آپ کو کر لیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور پھر طاغوت کا انکار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ کفر بالطاغوت جو ہے رفقائے محترم، وہ ایمان باللہ کے لیے شرط ہے۔ جب تک ہم کفر بالطاغوت نہیں کریں گے ہم مومن باللہ نہیں ہو سکتے۔ اور طاغوت صرف بت نہیں، جس طرح کہنے والے نے کہا یہ بت جو ہے طاغوت ہے، اصنام طاغوت ہے، طاغوت یہ غلط۔ ہر وہ چیز رفقہ، فرد ہو، ادارہ ہو، شخص ہو، فکر ہو، عقیدہ ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 257 فرمایا گیا کفر طاغوت کا کیا، اللہ کے ساتھ جڑے، اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہر وہ فکر، ادارہ، کتاب، شخصیت کہ جو آپ کو اور مجھے اللہ کی کتاب کے نور سے دور کرے، نور کتاب اللہ پر پردے ڈالے، کوریج کرے، اس کا کتمان کرے، وہ طاغوت ہے، خواہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ۔ تو جو نور کتاب اللہ سے ہمیں دوسری سائڈ پر لے جائے، کتاب اللہ کے معارف اور حقائق سے ہمیں آگاہ ہونے کی بجائے دوسری چیزوں میں الجھا کر رکھ دے، وہ طاغوت ہے، خواہ نام اس کا کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کفر بالطاغوت شرط ہے ایمان باللہ کے لیے، اسی کی منادی تمام انبیاء نے کی۔ سورہ النحل آیت نمبر 36۔ تو یہ جو مقام ہے جن کو حاصل ہو گیا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے ساتھ جڑے، اور اللہ کے ساتھ جڑنا کیا ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 175، وہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا۔ تو جنہوں نے انابت اللہ کر کے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، فبشر عباد، تو یہ فا تعقیب کے لیے کہ جو بندے پھر اس طرح ہماری کتاب کے ساتھ جڑیں، ان کو اے رسول آپ بشارت سنائیں، ان کو آپ بشارت پہنچائیں۔
رفقا محترم، گورنمنٹ جب کسی فرد کو کوئی شرف یا اعزاز دیتی ہے، سول ایوارڈ دیتی ہے، تو دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو اس فرد کو گورنمنٹ ہاؤس بلایا جاتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بلایا جاتا ہے، اور وہ میڈل، وہ شرف اور اعزاز اسے اس کے سینے پر یا اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک اعزاز ہے، شرف ہے. اور اس سے بھی بڑا شرف اور اعزاز کیا ہے کہ وہ جو میڈل ہے وہ لے کر گورنمنٹ کا نمائندہ خود اس شہری کے دروازے پر پہنچ جائے. اس شہری کے دروازے پر وہ گورنمنٹ، اس کا گورنر، اس کا حاکم اعلیٰ، وہ خود اس کے دروازے پر پہنچے. یہ شرف و اعزاز کی انتہا ہے. غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو، جنہوں نے انابت اللہ کی ہے، طاغوت سے اپنا دامن چھڑا لیا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ جڑ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک شرف، اعزاز اور میڈل دینا چاہتا ہے. اور اس شرف اور اعزاز اور میڈل کو پہنچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے. اللہ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتے ہیں، فبشر عباد، میرے ان بندوں تک آپ اس شرف اور اعزاز کو لے کر جائیں، آپ ان کو یہ خبر پہنچائیں، ان کے دروازوں پر دستک دیں اور ان کو اس خوشخبری سے آگاہ فرمائیں. یعنی وہ فرش پر بیٹھے ہوئے بندے عرش والے سے شرف و اعزاز پاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس شرف و اعزاز سے باخبر، یعنی بہرہور ہو رہے ہیں. تو ان بندوں کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف و اعزاز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ اس شرف و اعزاز سے بہرہور فرماتا ہے. فبشر عباد، اور دال کے نیچے رفقائے محترم ہے زیر. اور یہ زیر کیوں ہے؟ عباد بمعنی عبادی، میرے بندے. تو یہ بندے خلقت کے حوالے سے، مخلوق ہونے کے حوالے سے تو کفار بھی اللہ ہی کے بندے. سورہ الفرقان آیت نمبر 17 اور 18، اَأَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یعنی جو عباد ضال ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادی ہی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ یہاں پر عبادی وہ ہیں کہ جنہیں غایت تخلیق کو پا لیا، جنہوں نے عبدیت اور عبودیت کے وصف سے اپنے آپ کو متصف کر لیا. فبشر عباد، میرے بندوں کو آپ بشارت دیں. اے رحمان، تیرے بندے ہیں کون؟ تیرے بندے ہم نے تو وہ دیکھے کہ جنہوں نے اپنے جسم پر پتہ نہیں کیا کیا وہ لیا ہوتا ہے، تجرد کی زندگی ہوتی ہے، خانقاہی نظام ہوتا ہے. تو اے اللہ، تیرے بندے ہوتے کون ہیں؟ کون ہیں تیرے بندے؟ خاص الخاص بندے. فرمایا میرے بندے کون ہیں؟ فبشر عباد، کون؟ الذین یستمعون القول، میرے بندے وہ ہیں. یہاں پر القول، یسمعون القول نہیں فرمایا، یستمعون القول. استماع باب افتیار، یعنی پیار سے، لگن سے، محبت سے، چاؤ سے، رچاؤ سے وہ القول کو سنتے ہیں. یعنی ایک ہے کہ روایات سن کر اس کا دل کھلتا ہے، ایک وہ ہیں کہ اللہ کا قرآن سن کر، اور یہی ایمان اور نفاق کی پہچان بتائی کہ جن کا چہرہ قرآن سن کر کھلتا ہے وہ مومن ہے، اور قرآن سن کر اگر دوسری کیفیت ہو جائے تو وہ نفاق ہے. اور دوسری بات، جہاں پر القول ہمارے عام مترجمین